آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہدایت کی ضرورت تو ہر زمانے میں موجود رہتی ہے۔ یہ بھی واضح کیجئے کہ ختم نبوت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب اصل میں پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام نہیں فرمائیں گے یا اس تک وحی نہیں بھیجیں گے، اور نہ کسی انسان کو باقی انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں یا دونوں معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب جو میزان بھی ہے اور فرقان بھی ہے، اس پر تول کر ہر بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے، تو وہ انسانوں کے پاس پوری طرح محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا پورا اہتمام فرما دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اب نئے نبی کی، اضافی نبی کی، کسی بھی نوعیت کی نبوت کی اب ضرورت نہیں رہی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے واقعے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ایک تمثیل میں بیان فرما دیا ہے کہ اصل میں آپ نے فرمایا کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت تھی، یعنی نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت تھی اور لوگ آتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، اور اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ آتے اور اس کو دیکھتے تھے اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اینٹ ہے، یعنی آخری اینٹ جس کے نتیجے میں وہ عمارت مکمل ہو گئی، یعنی دین کی عمارت یا اللہ تعالیٰ کے سلسلہ وحی کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہو گئی، تو میں وہ اینٹ ہوں، یعنی میرے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی یا اللہ تعالیٰ کی وحی کے سلسلے کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو حضور نے اسی بنا پر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔